تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق فبالله كم تستطب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہر انسان پریشان حال ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کسی نہ کسی طرح سے پریشانی میں مبتلا ہے، پریشانی کا شکار ہے. اگر دولت کی فراوانی ہے تو ذہنی پریشانی ہے، سکون کی کمی ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے. بالخصوص مسلمان اس وقت مظلوم ترین قوم جو ہے نا وہ مسلمان ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو میں اس پیغام کے ساتھ اپنے پروگرام میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ آئیے اپنے دن کا کچھ حصہ قرآن سمجھنے میں گزاریں، خاص طور پر قرآن کو سمجھنے میں. قرآن کی عربی سیکھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو ہم نے جو سیگمنٹ شروع کیا ہے 1 ورڈز 1 ڈے، اسی کوشش کا ایک حصہ ہے کہ جو قرآن مجھے آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بھی سمجھا دوں اور کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے رکھے، آمین. آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 106 سورہ البقرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیۃ او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. آیت نمبر 106 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ. ما ننسخ من آیت، ما نہیں، ننسخ ہم مٹا دیتے، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا اس کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی ہی لے آتے ہیں. علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ایک اعتراض جو یہود مدینہ کے یہودیوں کے جو علماء تھے وہ جو اعتراض کر رہے تھے قرآن پر، اس کا ذکر ہوا ہے. آج کے دور میں بھی قرآن پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے. اعتراض 2 طرح کا تھا. پہلا اعتراض جو تھا وہ یہود مدینہ یہ کرتے تھے، اور آج بھی غیر مسلم دوسرے مذاہب کے پیروکار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب پہلی شریعتیں موجود تھیں، شریعت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور، جب یہ تینوں الہامی کتابیں موجود تھیں اور آپ لوگ بھی ان کو الہامی کتابیں مانتے ہو، مسلمان بھی، تو پھر قرآن کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا اللہ نے جو کتابیں پہلے بھیجی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیوں نہ رکھا، اور اب پھر یہ قرآن بھیجنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ کہ مطلب اپنی ہی اللہ بھیجی ہوئی کتابوں کی اللہ نے حفاظت کیوں نہ کی؟ آج بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے. پہلا اعتراض تو یہ تھا، اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ قرآن میں جیسے کچھ احکامات شروع میں آئے جب نزول وحی کا آغاز ہوا، جیسے تحویل قبلہ کا حکم تھا، بیوہ کی عدت کا حکم تھا، اس کے بعد وصیت لکھنے کا حکم تھا، بعد میں جو احکامات تبدیل ہو گئے، قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، اس کے بعد بیت الحرام ہوا. بیوہ کی عدت پہلے 1 سال تھی، لیکن جب وراثت کا حکم نازل ہوا اور عورت کو حصہ ملنے لگا تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کا اپنا نان نفقہ تھا، اسی لیے پھر بیوہ کی عدت 1 سال سے کم کر کے 4 مہینے 10 دن کر دی گئی. اور ایسے ہی وصیت لکھنے کا پہلے حکم تھا، لیکن وراثت کے احکامات آنے کے بعد
وصیت لکھنے کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تو دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ قرآن کے احکامات بدلے کیوں گئے ہیں؟ کیا اللہ شروع میں ہی وہی ایک ہی احکامات نہیں بھیج سکتا تھا؟ یہ دو اعتراض تھے جن کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ یہ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں اس کا ہر دور میں علماء اکرام جواب دیتے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھانا چاہوں گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذائی ضروریات، اس کی نیڈز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ اس میں چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چینجنگ اکارڈنگ ٹو نیڈز تھیں، چینجنگ اکارڈنگ ٹو نیڈز، اکارڈنگ ٹو نیسیسٹی تھیں، مطلب ضرورت کے مطابق یہ تبدیلیاں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہم دیکھتے ہیں ان کی قوم کے لوگ جادو وغیرہ پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو جو معجزات دیے وہ کچھ ایسے ہی تھے، لاٹھی کا سام بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مطلب بیماریوں کا علاج وغیرہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ تو اللہ نے ان کو ایسے ہی معجزات دیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ انسان کو شروع سے ہی اس طرح کی ذہنی ترقی دے سکتا تھا، ذہنی طور پر بھی عروج حاصل ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں کہا ہے نا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کی فزیکلی اس کی نشو و نما کی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہنی طور پر بھی نشو و نما کی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کتاب دی وہ آخری کتاب تھی، وہ تمام نوع انسانیت کے لیے وہ کتاب تھی۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں بستے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے ان سب کے لیے یہ کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی ایسے ہی دائمی اور ابدی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی، ایک بہت اہم بات جو ان آیات معاملے میں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ فروعی احکامات میں ہے، بیسک احکامات میں نہیں ہے۔ فروعی فروعات کہتے ہیں شاخوں کو، جیسے ایک درخت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جڑیں ہیں، اس کی روٹس ہیں، سٹیم ہے۔ ہر مذہب کی جو بنیاد ہے وہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دین پر ایمان لانا، یہ شروع سے لے کر آج تک وہی ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں اگر تبدیلی آئی ہے تو وہ فروعی احکامات میں آئی ہے، مطلب کچھ جو پہلی شریعتیں تھیں ان پر 5 وقت کی نماز نہیں تھی، کسی پر زیادہ تھی، کسی پر کم تھی، اس طرح روزوں کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، پردے کے احکامات بھی ایسے ہی تھے۔ پہلی شریعتوں میں ہم دیکھتے ہیں 2 بہنوں کے ساتھ شادی کرنا جائز تھا، اب کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح فروعی احکامات میں یہ تبدیلی ہے، جو بیسک احکامات ہیں، جو بیس ہے، جو جڑ ہے، جو روٹس اور سٹیم ہے، وہ وہی کا وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ وہ شریعت موسوی نکال کے دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نکال کے دیکھ لیں، یا کوئی بھی جو مذہبی کتاب ہے، ہندوؤں کی مذہبی کتاب آپ کو مل جاتی ہے، کسی اور بدھ مت کی مذہبی کتاب آپ کو مل جاتی ہے، آپ دیکھیں گے بیسک احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو تبدیلی آئی ہے وہ دوسرے احکامات میں ہے، اور اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو نیڈ آف ہیومینٹی، انسانوں کی جیسے جیسے ضرورتیں تبدیل ہوئی ہیں ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی چینج کیے ہیں، ان میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں فرما دیا کہ کیا تم نہیں جانتے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی کسی ایک چیز پر ہی تم قدرت یا کسی ایک کرشمے پر غور کرنا شروع کر دو تو کتابوں کے صفحات بڑھ جائیں گے، تم بولتے ہوئے تھک جاؤ گے۔ تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک ہی شریعت بھیج دیتا؟ اس نے بنیاد ایک ہی رکھی ہے، وہ توحید ہے، وہ رسالت ہے، وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ خاص طور پر یہ 3 چیزیں ہیں، جو ان پر کاربند رہتا ہے اس کو اللہ نے کہا مسلم، وہ مسلم ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 106۔
میں سمجھتی ہوں کہ اس آیت سے ہم نے اپنی عملی زندگی کے لیے یہ اصول لیا ہے کہ حسد میں مبتلا ہو کر انسان کس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو اعتراض قرآن پر کیے جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف حسد تھا۔ یہودی علماء میں بارہا ہم پچھلی آیتوں میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے ہوئے وہ ہر نئے دن ہر نیا اعتراض اٹھاتے تھے اور اعتراض لے کر آتے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان آیات سے اپنے لیے یہ اصول لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی کسی سے حسد کا شکار تو نہیں ہو رہے، ہماری زندگی میں بھی کہیں حسد تو نہیں شامل، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حسد سے بچنے کا جو طریقہ میں نے احادیث سے سمجھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور وہ یہ ہے، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ ایک، اللہ کی تقسیم پر خوش رہنا کہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس پر راضی رہیں، اللہ نے میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ بہتر سے بہترین ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ انسان اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ دنیا کی ساری نعمتیں عارضی ہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، مجھے آخرت میں اعلیٰ مقام چاہیے، مجھے آخرت میں ابدی دائمی نعمتیں چاہیے۔ یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ اسے حسد میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ تو ہمیں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے، لیتے رہنا چاہیے۔ اب یہ دیکھتے ہیں آیت کی گرامر کی طرف۔ اچھا جی، گرامر کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں ہم گرامر کی بیسک کچھ چیزیں ایسی سمجھ لیں جو مدرسوں کے لوگ سمجھانے میں سالوں لگا دیتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ اس گرامر سے ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے۔ اب ہم دیکھ رہے تھے اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہم نے اردو میں پڑھ رکھا ہے، تو معرفہ کی پہچان ہم عربی میں کیسے کریں گے؟ تین قسمیں ہیں اس کی۔ ایک تو اس پر ال آ جاتا ہے، اور جیسے کہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہم نے آیت نمبر 102 پڑھی ہے، تو آئیے اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں اسم معرفہ جس پر ال آیا ہے، اس کی کافی مثالیں ہیں۔ الشیطان ہے، اور پھر اس کے بعد السحرہ ہے، الملکینی دو فرشتے، خاص دو فرشتے، اور اس کے بعد المرئی خاص، بین المرئی المرئی، مرد کو کہتے ہیں، اور اللہ کے خاص المرئی ہے۔ اور اللہ کا لفظ بھی میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ اصل میں الہ ہے، ال لگنے سے یہ خاص ہو جاتا ہے، اللہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد الآخرہ، یہ الفاظ ہیں، ان کو انڈر لائن کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ عام لفظ تھے، نکرہ تھے، لیکن ال لگنے سے یہ معرفہ ہو جاتے ہیں۔ تو معرفہ کی ایک قسم آج ہم نے دیکھی ہے، تو اس کو سمجھیے، آپ لوگ بھی پریکٹس کریے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔